بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب رفع العلم وظہور الجہل۔ علم کے اٹھنے اور جہالت کے عام ہونے کا بیان۔ لازمی چیز ہے، جہاں سے روشنی چلی جائے گی تو وہاں کیا ہو جائے گا؟ اندھیرا ہوگا، اور جہاں روشنی آ جائے گی وہاں سے اندھیرا رخصت ہو جائے گا، ہے نا؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ روشنی آئی، اندھیرا چلا جائے گا، دونوں چیزیں ایک جگہ نہیں رہتی۔ اور روشنی چلی گئی تو خود بخود اندھیرا ہو جائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی پہلی علامت اندھیرا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اندھیرا ہو جائے گا، مطلب راستے کی، علم کی، ہدایت کی روشنی ختم ہو جائے گی، جس کو علم کہتے ہیں۔ العلم نور، حدیث ہے نا؟ علم نور ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ اللہ نے قرآن کریم میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا ہے، یعنی روشنی ہے نا۔ قرآن کریم میں علم کے لیے بھی نور کا لفظ استعمال ہوا ہے، دین کے لیے بھی نور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ، وہ مشرکین اور وہ کافرین چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو مٹا دیں، بجھا دیں، ختم کر دیں، ہے نا، یعنی روشنی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم کے لیے نور کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی روشنی کا۔ تو قیامت کی پہلی علامت یہ ظاہر ہوگی، رفع العلم، رفع العلم، علم کا اٹھ جانا۔ جب علم اٹھ جائے گا تو پھر لا محالہ جہالت ڈیرا جما دے گی۔ کیا ہو گیا؟ جہالت ڈیرا جما دے گی جب علم اٹھ جائے گا تو۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پہلے کے زمانے کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں، کیونکہ علم نہیں آیا تھا، تو اس زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں۔ اور جب آپ تشریف لائے اور آپ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو دور کا اور زمانے کا نام بدل گیا۔ زمانے بعثت، زمانے رسالت، عہد رسالت، یہ کہا جانے لگا۔ تو جاہلیت یہ اندھیرا ہے، اور علم یہ روشنی ہے۔ قیامت کی سب سے پہلی علامت جو ظاہر ہوگی وہ علم اٹھ جائے گا، یعنی
انسانوں کے زندگی گزارنے کے لیے جو روشنی چاہیے وہ روشنی ختم ہو جائے گی، اٹھ جائے گی۔ جب علم اٹھ جائے گا تو لا محالہ جہالت عام ہو جائے گی۔ روشنی میں لوگ صحیح چلتے ہیں، کانٹا بھی دکھتا ہے، گڑھا بھی دکھتا ہے، پتھر بھی دکھتا ہے، ٹھوکر سے بھی بچتا ہے، گڑھے میں پیر جانے سے بھی بچے گا، کانٹا چبھنے سے بھی بچے گا، وہ صحیح چلے گا کیونکہ روشنی ہے۔ جب اندھیرا ہو گیا تو کسی کو ٹھوکر لگے گی، وہ گر جائے گا، منہ پھوٹ جائے گا، کسی کا پیر گڑھے میں چلے جائے گا، گر جائے گا، گھٹنا ٹوٹ جائے گا، پھوٹ جائے گا، کسی کو کانٹا چبھے گا، ہے نا، مختلف چیزیں ہوں گی، مطلب انسانیت پریشان ہو جائے گی، انسانیت نقصان کا شکار ہو جائے گی، ہے نا، انسان نقصان کا شکار ہو جائے گا روحانی اور دینی اعتبار سے۔ باب رفع العلم، علم کے اٹھ جانے، وہ ظہور الجہلی، اور جہالت کے عام ہونے کا بیان۔ وقال ربیعہ، حضرت امام ربیعہ، ان کو ربیعۃ الرائے کہتے ہیں، ان کا نام ہے ربیعہ، لیکن تاریخ میں ان کو ربیعۃ الرائے کہتے ہیں۔ رائے کا لفظ ان کے ساتھ ملا ہے، مطلب یہ کہ جو آدمی صاحب رائے بنتا ہے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے، لوگ اس سے رجوع ہوتے ہیں۔ صاحب الرائے یعنی کسی بھی معاملے میں دوسروں کو مشورہ دینے والا، رائے دینے والا، علم دینے والا، تو بڑا آدمی ہوگا کہ اس کے پاس روشنی ہے، وہ دوسروں کو روشنی بانٹ رہا ہے نا۔ تو ان کا نام ربیعۃ الرائے تھا، ہے، یہ بڑے امام تھے، حدیث کے بڑے محدث تھے۔ امام ربیعۃ الرائے بڑے محدث گزرے ہیں۔ یہ دمشق کے غالباً رہنے والے تھے ان کے والد، پہلے، بعد میں یہ مدینہ آ گئے تھے، والد صاحب کی زمانے مدینہ میں آ گئے تھے۔ ان کے والد کا نام تھا فروخ، کیا نام تھا؟ فروخ۔ ابو عبد الرحمن ان کی کنیت تھی، ان کے والد صاحب کی کنیت ابو عبد الرحمن، اور نام تھا فروخ عفیفہ۔ ان کے والد جہاد کو چلے گئے تھے جب یہ اپنے ماں کے بطن میں تھے۔ کہاں تھے یہ؟ برتن میں، بطن، ہاں، بطن بولے تو بول، یہ شکم مادر میں تھے۔ یہ الفاظ آنا چاہیے نا اپنے کو، کب آئیں گے پھر؟ اتنی بڑی کلاس میں پڑھ رہے نا۔ ماں کے بطن میں تھے یعنی پیٹ میں۔ جو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اس کو بطین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، زبان نہیں نکالنی، ایسا نہیں کرنے کا، سیکھنے کا ہے یہ کیا کرنے کا ہے؟ سیکھنے کا ہے۔ اور یہ ہم کو سکھانا اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ یہ تم کو باجا نہیں سکھا سکتے، باجا نہیں سکھا سکتے۔ اور یہی نہیں، یہ آج کہیں بھی نہیں، مطلب بہت ساری جگہ ایسی ہے کہ وہ معیار ہی نہیں رہا، وہ معیار نہیں رہا۔ اردو اسکولوں کے صدر مدرس سمینا سین سے لکھتے میں نے دیکھا، معیار نہیں رہا۔ تو جو بچہ ماں کے وطن میں ہوتا ہے اس کو بطین کہتے ہیں۔
ایک لفظ ہے شکم مادر، یعنی ماں کا پیٹ، شکم یعنی پیٹ۔ حضرت ربیعہ ابھی شکم مادر ہی میں تھے کہ ان کے والد صاحب جہاد کے لیے رخصت ہو گئے۔ سمجھ میں آپ؟ حضرت فروخ مجاہد تھے تو 27 سال کے بعد آئے۔ کب آئے؟ 27 سال کے بعد واپس آئے جہاد سے۔ 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے نہیں گئے تھے، مسجدوں میں لہسن کوٹنے کے لیے، پیاز قطر کے پکانے کے لیے نہیں گئے تھے، جہاد کو گئے تھے۔ 27 سال کے بعد آئے۔ جب گئے تھے تو ان کو داڑھی بھی نہیں تھی، جب آئے تو بوڑھے ہو چکے تھے۔ کیا لوگ گزرے، کیسے اللہ کے پیارے اور اللہ کے عاشق لوگ تھے، ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں اللہ کے راستے میں جانا۔ یہ تو چپ چپ کا ہے ہمارا، لیکن آئے 27 سال کے بعد، دستک دیے۔ نوجوان بچہ ربیعہ یہ آ کے دروازہ کھولا۔ فروخ نے دیکھا، تو کون؟ کیونکہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا۔ تو کون؟ میرے گھر میں تو کیسے داخل ہوا؟ ربیعہ کہنے لگی، حضرت آپ کون ہیں؟ یہ تو میرا گھر ہے۔ آئے دستک دی اور مجھے بول رہے تو کون؟ یہ بحث چل رہی۔ تو ماں نے دیکھی تو شوہر کو پہچانی، ہے نا؟ خاندانی عورتیں کتنا بھی تبدیلی آئی تو پہچان لیتی ہے اپنے، ہے نا؟ تو دیکھی تو عورت نے پہچان لی، میرے شوہر فروخ ہیں۔ دوڑتی بھی آئی، ارے بیٹا 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 بیٹا، کہا کہ بیٹا یہ تمہارے باپ ہیں، حضرت فروخ۔ اور فروخ سے کہا کہ جناب یہ آپ کے بیٹے ہیں، جب آپ جہاد پہ جا رہے تھے تو یہ آپ کی امانت تھی میرے پیٹ میں، یہ وہ بیٹا ہے۔ دونوں باپ بیٹے تھے، گلے ملے، روئے اور آئے گھر میں، بیٹھے سکون سے، کھائے پیے، ناشتہ پانی ہوا۔ اس کے بعد حضرت فروخ نے بیوی سے کہا کہ بیوی میں نے تم کو 30,000 دینار، اشرفیہ دینار، 30,000 دینار میں نے تمہارے پاس رکھ کے گیا تھا، تمہارے خرچ کے لیے جتنے لگے استعمال کر لینا، نہ جانے میرا آنا کب ہو یا نہ ہو، ہے نا؟ میں نے تم کو اجازت دیا تھا خرچ کی، ذرا مجھے بتاؤ تم نے کیسے کیسے خرچ کیا؟ بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ہوتا ہی ہے، آپ اطمینان سے جائیے مسجد میں، نماز ادا کر کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر آئیے، پھر ہم ساری تفصیلات پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے، گئے، نماز کا ٹائم ہوا، حضرت ربیعہ پہلے چلے گئے مسجد میں، ان کے بعد حضرت فروخ گئے، نماز ہوئی، نماز کے بعد حضرت ربیعہ حدیث کی کتاب لے کے بیٹھ گئے، وہ حدیث کا درس دیتے تھے، حدیث کی کتاب لے کے بیٹھے، دستی نورانی چہرہ حضرت ربیعہ کا، بڑے بڑے علماء تلامذہ سامنے بیٹھے ہوئے،
مسجد کے اندر، مسجد نبوی ہے نا، سامنے بیٹھے ہوئے حضرت فروخ نے دیکھا، خوشی کے آنسو آ گئے آنکھوں میں، ہے نا، بیٹے کو اس مقام پر دیکھ کر، بیٹے کو اس مقام پہ دیکھ کر چنانچہ گھر پہ تشریف لائے، بیٹھے۔ بیوی نے کہا آپ مسجد میں سے آئے، آپ نے اپنے بیٹے کی قابلیت اور کچھ کمال کو بھی دیکھا ہوگا۔ کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ آپ کی 30,000 روپے کی امانت میں نے آپ کے بیٹے کو ربیعۃ الرائے بنانے پر خرچ کیا ہے۔ میں نے آپ کے بیٹے کو ربیعۃ الرائے بنانے پر خرچ کیا ہے۔ باپ نے کہا اس سے اچھا مصرف اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا، ہے نا۔ یہ تھی حضرت امام ربیعۃ الرائے۔ کیا عورتیں تھیں، کیا مائیں تھیں، ہے نا۔ ربیعۃ الرائے ایک ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا نا، ہے نا، ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ باپ کی تو سرپرستی نہیں ملی تھی نا، باپ تو نہیں تھا، صرف ماں تھی۔ ربیعہ کی زندگی پوری ایک یتیم کے جیسی گزری، صرف ماں کی شفقت اور تربیت کے سائے میں ربیعہ تیار ہوئی۔ اتنے بڑے کمالات عورتیں کر سکتی ہیں۔ بڑے محدث بنے حضرت ربیعۃ الرائے مدینہ کی، مفسر ان کی کتاب ہے یہ کتاب البدائع صنائع والبدائع، ان کی کتاب بڑی جامع کتاب ہے امام ربیعہ کی۔ بڑے محدث اور مفسر بھی تھے۔ تو ایسی عورتیں تھیں قرون اولیٰ کی۔ وہ زمانہ اچھا تھا آج کے زمانے سے، ہے نا۔ جس دور میں مائیں ربیعہ جیسی اولاد بناتی تھی وہ زمانہ اچھا تھا آج کے زمانے سے۔ وقال ربیعہ، حضرت ربیعہ نے کہا، دیکھو امام بخاری ان کا قول نقل کر رہے ہیں، بخاری شریف، اس سے انداز لگاؤ کتنے بڑے آدمی تھے۔ کیا کہا حضرت ربیعۃ الرائے نے؟ لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه۔ بہت بڑی بات ہے۔ نہیں مناسب ہے کسی آدمی کے لیے جس کے پاس علم کا کچھ حصہ موجود ہو اور وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے۔ نہیں مناسب ہے کسی آدمی کے لیے جس کے پاس علم کا کچھ حصہ ہے ان یضیع نفسہ، کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے۔ علم کو ضائع کرنا بھی یہاں پر نہیں آیا، نفس ہو اپنے آپ کو ضائع کر دے، مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ کو بے فیض بنا دے، ہے نا، اپنے آپ کو بے فیض بنا دے۔ وہ دوسری چیزوں میں لگ جائے، کپڑے کی دکان ڈال رہا، کٹلری کی دکان ڈال رہی، تجارت میں لگ جائے اور چیزوں میں لگ جائے۔ ٹھیک ہے تجارت کر رہے بری بات نہیں ہے، لیکن تجارت بطور کفاف کرو، گزر اوقات کے اعتبار سے کچھ آپ کے پاس معاش جمع ہو جائے
ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے پیسہ اتنا ہو جائے، باقی جو اوقات ہیں تو اس کا شیڈول بناؤ نا، کہ میں باضابطہ طور پر کسی مسجد میں امامت نہیں کروں گا، میرا منشا نہیں ہے، مت کر۔ میں باضابطہ طور پر کسی مدرسہ یا مکتب میں نہیں پڑھاؤں گا، میں تجارت کروں گا، ہے نا۔ دن اور رات کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 8 گھنٹے آرام کے نکال دیے تو اب کتنے رہے؟ 16 گھنٹے۔ 16 گھنٹے میں 8 گھنٹے میں تجارت کروں گا، 8 گھنٹے میں علم کی دین کی خدمت کروں گا۔ پھر وہ دین کی خدمت کسی بھی طریقے سے ہو، کسی مسجد کے کمیٹی سے، امام سے رابطہ کر لیے کہ میں آپ کی مسجد میں عشاء کے بعد حدیث کا درس دینا چاہتا ہوں، اجازت دو، ہے نا۔ وہاں حدیث کا درس دے دیے 1 گھنٹہ۔ کسی مدرسے میں بولے میں اعزازی طور پر آپ کے مدرسے میں کوئی ایک کتاب پڑھانا چاہتا ہوں، وہاں ایک آدھی کتاب پڑھا دیے، کچھ وقت جماعت میں لگا دیے، اجتماع میں، اس میں مسائل سکھانے کے لیے کچھ، کسی بھی طریقے سے دین کی خدمت، ہے نا، تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن پورا وقت آپ اگر تجارت میں، ملازمت میں لگا رہے ہیں تو یہ اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے، یہ کہہ رہے ہیں ماما، یہ اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے۔ تو علم کے سیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ نہ خود کو فائدہ، نہ دوسروں کو فائدہ۔ تو حضرت امام ربیعہ نے کہا کہ کسی آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے جس کے پاس علم کا کچھ حصہ ہو کہ وہ ضائع کر دے اپنے آپ کو۔ حضرت امام صاحب کے یہ قول نقل کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام صاحب یہ باب قائم کر کے بھی علماء کو علم سکھانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ جیسے من علم وعلم پہلا باب گزرا ہے نا، اس سے بھی وہ یہی ترغیب دے رہے ہیں کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم سیکھے تو اس کو سکھانے کا بھی نظم بنائیں، ورنہ قیامت آنے والی ہے، پورا علم دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اگر علماء کا سیکھنا سکھانا بند ہو جائے گا تو قیامت کل کی آ جائے گی، ہے نا، کہ علم کا اٹھ جانا یہ قیامت کے آنے کی علامت ہے، نشانی ہے، یہ کہا۔ به قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس رضي الله عنه اجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزنا۔ 4 علامتیں بتائی گئی قیامت کی پہلی۔ بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت عمران بن میسرہ نے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حضرت عبد الوارث نے بیان کیا ہے، انہوں نے حضرت ابو التیاح سے نقل کیا ہے، انہوں نے حضرت انس بن مالک سے نقل کیا ہے۔ حضرت انس نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشراط الساعہ، بے شک قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت یہ قائم ہو جائے گی، شراب پی جانے لگے گی یا شراب پی جائے گی، شراب کا پینا عام ہو جائے گا اور زنا بھی عام ہو جائے گا، یہ عیب نہیں رہے گا، یہ زمانے کا عام ماحول بن جائے گا، ہے نا۔ یہ قیامت کی علامت ہے، پھر یہ قیامت کا زمانہ ہے۔ دیکھو آج لوگ جو ہے کبھی یعنی نقاب اٹھا کے چلنے کو معیوب سمجھتی تھی عورتیں،
آج جو ہے عورتیں کھلی پھر رہی ہے، کھلی پھر رہی ہے. اور کھلی عورتیں پھرنا یہ بہت زیادہ معجوب سمجھا جاتا تھا. وہ عورتوں کا ماحول ایک دم گندا اور بے حیائی پر مبنی یہ سمجھا جاتا تھا کہ کیا یہ یعنی ایک دم آدیواسی کے جیسے لوگ ہیں وہ سمجھا جاتا تھا. آپ تو نیم برہنہ عورتیں پھر رہی ہے، فیشن بن گیا نیم برہنہ، ہے نا. آدھے بدن پہ کپڑا ہے، آدھا بدن کھلا ہے، عورتیں پھر رہی ہے. اس کو فیشن بنا دیا زمانے میں، اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں لوگ، ہے نا. اور اس سے آگے زمانہ نکل گیا، یعنی برہنہ پن آج کی دنیا کا فیشن بن گیا، ہے نا. تو یہ قیامت کی علامت ہے. بے حیا باش ہر سے خائی کن، ہے نا. حیا ختم ہو گئی تو کچھ بھی کرے تو کچھ احساس نہیں ہے کہ نہیں. اور حیا آدھا ایمان ہے، حیا آدھا ایمان ہے. شراب عام ہو جائے گی، ذرا ذرا بچے شراب پی رہے ہیں، ہے نا. عورتیں آتی ہیں، ہمارے شوہر بہت شراب پی رہے ہیں، ہمارا بچہ بہت شراب پی رہا ہے. تعویذ شراب چھڑانے کا کوئی تعویذ تھوڑی ہوتا ہے. شراب چھڑانے کا کوئی تعویذ تھوڑی ہوتا ہے. بھوک لگی تو پیٹ بھرنے کا کوئی تعویذ رہتا، وہ تو کھانا پڑے گا نا. جہنم سے بچنے کا کوئی تعویذ رہیں گا، جنت میں جانے کے لیے کوئی تعویذ رہیں گا، ہے نا. تو اس کے لیے کچھ عمل کرنا پڑے گا نا. یہ تو پھر آسان ہو جائے گا. نماز ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، تعویذ دو، تعویذ دے کہ نمازی بن گیا. ہاں ایسا تھوڑی ہے. عمل ہی سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. حرکت کرنا پڑے گا تو نتیجہ نکلے گا. آیا سمجھ میں؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ قرب قیامت میں حیا کا قتل ہو جائے گا، ماحول ایک دم بد سے بدتر ہو جائے گا، ہے نا. بے حیائی عام ہو جائے گی، اور یہ ساری چیزیں نتیجہ ہوگی صحیح علم کے دنیا سے رخصت ہونے کا. روشنی ختم ہو گئی تو اندھیرے آ جائیں گے، ہے نا. پہلے علم اٹھا لیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة
قیم الوقت. آیا سمجھ میں؟ ہم سے حضرت مسدد نے بیان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سے حضرت یحییٰ بن سعید نے بیان کیا ہے. انہوں نے حضرت شعبہ سے نقل کیا ہے اور شعبہ نے حضرت قتادہ سے نقل کیا ہے. حضرت قتادہ نے حضرت انس بن مالک سے نقل کیا ہے. حضرت انس نے فرمایا لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا، میں تمہارے سامنے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں لا يحدثكم احد بعدی، نہیں بیان کرے گا وہ تمہارے سامنے کوئی بھی میرے بعد. میں بھی یہی بولتا ہوں. کوئی بات آ گئی تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، سن لو اور ذہن نشین کر لو اچھے طریقے سے. ہمارے بعد یہ بات تم سے کوئی نہیں کہے گا، ہے نا؟ تو ویسا حضرت انس نے کہا ہے اپنے شاگردوں سے، میں تمہارے سامنے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں لا یحدثکم احد بعدی، کہ میرے بعد وہ کوئی تمہارے سامنے بیان نہیں کرے گا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. یقول ان من اشراط الساعہ، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. ساعہ یعنی الساعہ، قیامت کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بول. الساعہ. الساعہ قیامت کا بھی، اور قیامت بھی عربی لفظ ہے کہ نہیں؟ قرآن میں ہے سورہ قیامہ، پوری سورت ہے، وہ بھی عربی لفظ ہے. لیکن قرآن اور حدیث میں قیامت کے لیے الساعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ الساعہ کے لفظی معنی وقت کے ہوتے ہیں. کیا ہے کہ وقت. اس لیے گھڑی کو بھی الساعہ کہتے ہیں. گھڑی کو بھی عربی میں ساعت کہتے ہیں، اور وقت کو بھی عربی میں ساعت کہتے ہیں. کم الساعہ، انظر الی الساعہ، کم الساعہ. الساعة الخامس وعليها 20 دقائق. کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ کم الساعہ، کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ تو وقت کے لیے بھی ساعہ کا لفظ استعمال ہے، قیامت کے لیے بھی. تو قیامت کو ساعہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وقت مقرر ہے. وقت مقرر ہے. تو یہ نہیں بول سکتی کہ اتنی جلدی 5:25 کیسے ہوئے؟ کل تو اندھیرے میں ہو گئے تھے، اندھیرا ہو گیا تھا. کل جس وقت 5:25 ہوئے تھے آج اسی وقت ہوئے. وقت طے ہے نا. فجر کی نماز عشاء کے وقت ہوتی کہ کبھی نہیں، اس کا وقت طے ہے نا. عشاء کا وقت طے ہے. تو وقت جو ہے یہ طے ہوتا ہے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے. اس لیے نمازیں اوقات کے ساتھ میں فرض کی گئی.
وقت طے رہتا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ نمازیں اوقات کے ساتھ فرض کی گئی، کہ فجر کا وقت یہاں سے یہاں تک رہے گا، ظہر کا یہاں سے یہاں تک رہے گا، یہ پورا طے ہے۔ اور دین کا پورا نظام وقت سے جوڑا گیا ہے۔ آصف صاحب، دین کا پورا نظام وقت سے جوڑا گیا ہے، اور وقت میں چاند کے وقت سے جوڑا گیا ہے۔ وقت ایک چلتا ہے سورج سے، ایک وقت چلتا ہے سورج سے، اور وقت ایک چلتا ہے چاند سے۔ اس لیے تاریخ دو قسم کی ہوتی ہے، شمسی اور قمری۔ سورج کے اعتبار سے جو وقت چلتا ہے، اس سے جو تاریخ بنتی ہے اس کو شمسی تاریخ کہتے ہیں، اور چاند کے اعتبار سے جو وقت چلتا ہے، اس سے جو تاریخ بنتی ہے، اس کو قمری تاریخ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے ہمارا شرعی نظام قمری تاریخ سے جوڑا گیا ہے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، چاند کے نہیں، چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اہلتن ہلال کی جمع ہے، ہلال کے معنی پہلی تاریخ کا چاند، اہلہ اس کی جمع ہے نا۔ لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے یا مواقیت للناس، وہ لوگوں کے لیے وقت پہچاننے کے آلے ہیں، وقت پہچاننے کے ذریعے ہے۔ والحج، اور حج کے ایام پہچاننے کے ذریعے ہیں۔ ذی الحج کب آنے والا ہے، قربانی کی عید کب ہے، ایام حج کب ہیں، کون سے وہ 5 دن ہیں، وہ کون سے تاریخ میں آ رہے، یہ سب ہے نا، کب آ رہے۔ رمضان کے ہم چاند کا انتظار کرتے ہیں، ہے نا، شریعت جڑی ہوئی ہے اس سے۔ ہم کتنا اہتمام کرتے چاند دیکھنے کا، اس لیے کہ ایک دن اگر گزر گیا، ایک روزہ چھوٹ جائے گا رمضان کا، اور رمضان کا ایک روزہ ہماری غفلت سے چھوٹ جانا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ وہ فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ تو ذمہ داری ہے یہ علماء کی، ذمہ دار لوگوں کی، کہ موسم کی نامساعدت کے باوجود وہ رمضان کے چاند کی تحقیق کریں، ہے نا، اور بتائیں ہلال رمضان۔ اب گنے چنے لوگ جو روزہ نہیں رکھتے وہ ان کا انفرادی عمل ہے، مگر عام مسلمانوں کے اوپر روزہ فرض ہے نا، سب کے لیے، تو ہماری غفلت سے نہیں چھوٹنا چاہیے نا، اس لیے اس کو تحقیق کی جاتی ہے نا۔ ایسے ہی عید کے بھی روز اپنے چاند کی کوشش کی جاتی ہے دیکھنے کی، اس لیے کہ وہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدھا دن آگے پیچھے ہو گیا تو کیا ہو رہا، ایک روزہ زیادہ چھوں گا اور بھی ثواب ملے گا، نہیں۔ عید کے دن اگر روزہ رکھنے میں آ گیا تو حرام ہے، حرام ہے نا، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، بڑا گناہ ہے، پاپ ہے۔ تو روزہ رکھنا بھی نہیں عید کے دن، اور اگر عید نہیں ہے، رمضان کا عید دن ہے، تو روزہ چھوٹنا بھی نہیں۔ کتنا اہم مسئلہ ہے، وہ چاند پر منحصر ہے نا۔
اپنی طرف سے کم زیادہ کرنے کا نام دین نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کا نام دین ہے۔ وہ جو حکم دیں تو قیام ہے، وہ جو روک دیں تو قعود ہے نا۔ دل سے بیٹھنے کا، دل سے اٹھنے کا نام دین۔ تو چاند اور سورج یہ اوقات کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اور ہمارا شرعی نظام بہرحال وہ چاند پر قائم ہے۔ تو ساعہ، اس لیے قیامت کو قیامت کہتے ہیں کہ قیامت بھی متعین ہے، جیسا وقت طے ہے ایسا قیامت بھی طے ہے، متعین ہے۔ ہم کو علم نہیں دیا گیا، اس کا بتایا نہیں گیا، مگر وہ طے ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آنے والی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، پوچھنے والا زیادہ جانتا ہے اس سے جس سے پوچھا جا رہا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ اخبرنی عن اماراتہا، اچھا اس کی کچھ نشانیاں بتائیے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کچھ نشانیاں بتائی تھی، ہے نا۔ تو قیامت طے ہے، لیکن اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کیا ہے؟ خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں ہیں جس کو اللہ جانتے ہیں، اس میں سے ایک چیز ہے قیامت، ہے نا۔ اور نماز پڑھ جاؤں کیا میں؟ ان من اشراط الساعہ، قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے ان یقل العلم، کہ علم گھٹ جائے گا۔ پہلے حدیث میں کیا بتایا گیا؟ ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ دونوں میں فرق ہے نا۔ اٹھائے جانے کی صورت میں باقی کچھ نہیں رہے گا، اور کم ہونا یعنی کوئی چیز کم ہونا، اس کا وجود باقی رہتا ہے نا۔ تو لامحالہ علم اٹھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک دم پوری کتابیں اور اٹھا لی جائے گی اور علم سینوں سے نکال دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے یہ چیز بتانے کے لیے، ان یقبض العلم، ان یقبض العلم، علم کو جمع کر دیا جائے گا، یعنی اللہ کے پاس، ہے نا، تھوڑا تھوڑا کر۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اس کی صورت کیا ہوگی؟ علم جو اٹھایا جائے گا تو اس کی کیا شکل ہوگی، کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے، اہل علم کے اٹھائے جانے کے ساتھ علم اٹھایا جائے گا۔ یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کرام ایک کے بعد دیگرے اٹھتے جائیں گے، ان کے ساتھ ان کا علم چلا جائے گا، ان کے ساتھ ان کا علم، پھر ویسا عالم پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ایک عالم مر گیا، دوسرے 10 عالم پیدا ہوئے، مگر اس کے جیسے نہیں، ہے نا۔ تو اس کا علم اس کے ساتھ چلا جائے گا، اس طرح علم گھٹ جائے گا، آیا سمجھ میں؟ علم کم ہو جائے گا۔ تو کم ہوتے ہوتے ہوں گا نا، پورے علماء جید اور جو علماء ہیں وہ ایک دم پورے تھوڑی مریں گے، بلکہ یہ کے بعد دیگرے دنیا سے جائیں گے، جیسے جا رہے ہیں، گئے ہیں۔ تو یہ مراد ہے یقل العلم سے، کہ علم گھٹ جائے گا، گھٹتے گھٹتے ختم ہوگا۔ ان یقل العلم،
کہ علم گھٹ جائے گا، کم ہو جائے گا۔ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، اور جہالت عام ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں علم گھٹ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، اور دنیا دعویٰ کر رہی ہے ہمدانی کا، ہے نا۔ آج دنیا کیا دعویٰ کر رہی ہے؟ علم کے بڑھنے کا، کہ پہلے اتنا علم نہیں تھا، اب جو ہے علم بہت ہو گیا، لوگ بولتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دن بدن علم گھٹ جائے گا۔ تو سچائی تو یہی ہے، سچائی یہی ہے کہ علم گھٹ رہا ہے۔ جو بڑھ رہی ہے، جو ہم کو نظر آ رہا ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ فنکاریاں ہیں۔ فنکاری الگ چیز ہے، فنکاری الگ چیز ہے اور علم الگ چیز ہے۔ کتابیں مشینوں میں جمع ہو گئی، ناخن جیسی چیپ میں کتب خانے سما گئے۔ یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ فنکاری ہے، یہ علم نہیں ہے۔ انسان اس کو علم کہہ رہا ہے، اس کو ترقی کہہ رہا ہے۔ انسان اس کو ترقی کہہ رہا ہے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ فنکاری ہے نا۔ علم وہ جو انسانوں کے سینوں میں جمع ہو، ہے نا، وہ علم ہے۔ مشینوں میں جمع ہو اس کو علم نہیں کہتے، وہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کف جو۔ یہ ساری چیزیں جو جدید ٹیکنالوجی کا جو ماحصل ہے، وہ کمائی ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے۔ اس کا ماحصل دین تھوڑی ہے نہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ بعض جدید ٹیکنالوجی یہ انسانوں کے، اچھے لوگوں کے مذاق اور اچھے لوگوں کے یعنی پسند کے اعتبار سے یہ کہیں نہ کہیں دین کی خدمت کا، اشاعت کا، دعوت کا ذریعہ بن سکتی ہے، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن عمومی طور پر یہ کمائی کا ذریعہ ہے۔ میں نے ایک یوٹیوب چینل بنا لیا، وہ میرا بزنس ہے نا، کمائی ہو رہی ہے۔ جتنے اس کو فالو کریں گے، جتنے اس کو لائک کریں گے، تو اس کے اعتبار سے میری کمائی ہو رہی ہے یوٹیوب میں، وہاں میرے پیسے جمع ہو رہے ہیں، لیکن تو ٹھیک ہے، اگر کسی کی نیت اللہ کے نبی کی مدح دنیا میں عام کرنے کی ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر یوٹیوب کے پر نعتوں کے اپلوڈ کرنے سے تمہاری نیت اس کے فالوور بڑھیں اور اس سے تم کو کمائی ہو، یہ ہے تو تم نے اللہ کے نبی کی نعتوں کو بھی کمائی کا ذریعہ بنا دیا۔ ہاں، اس سے اچھا تھا کہ تم اور چیزوں کی تجارت کرتے، اللہ کے نبی کی حمد اور نعت کی تجارت، یہ تو جرم ہے نا۔ بیان کی تجارت، دین کے باتوں کی تجارت، یہ تو جرم ہے۔ اگر اس لیے یوٹیوب چلا رہے ہیں کہ اس کے فالوورز بڑھیں اور میرا دھندا چلے، تو یہ گناہ ہے نا۔ اس طرف نیت نہیں ہے تمہاری، مطلق نہیں ہے۔ تمہارا مقصد اللہ کے نبی کا نام پہنچے، اللہ کے نبی کا کام پہنچے، بیانوں سے کام، نعتوں سے نام۔ یہ عبادت ہے، یہ دعوت ہے، یہ دین کی اشاعت ہے، یہ دین کی تبلیغ ہے۔ تمہارا پیسہ جمع ہوگا، وہ الگ چیز ہے نا۔ تو علم گھٹ رہا ہے، یہ صحیح ہے۔ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، علم
گھٹ رہا ہے۔ کل علماء میں سے 50 علماء مطالعہ کرنے کے شوقین تھے، تو آج 5 بھی نہیں رہے، سب کاڑیاں کرنے انگلیاں کرنے والے بن گئے۔ ہاں، سب انگلیاں کرنے والے بن گئے۔ علم گھٹ رہا ہے نا، ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے۔ علم تو بڑھے گا کتابیں پڑھنے سے، موبائل پر کوئی مطالعہ نہیں کر سکتا، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ موبائل پر کوئی مطالعہ نہیں کر سکتا، ریفرنس کے لیے، حوالے کے لیے موبائل پر یا لیپ ٹاپ پہ دیکھا جا سکتا ہے کوئی کتاب حوالے کے لیے، لیکن مطالعہ نہیں کیا جا سکتا موبائل پہ۔ مطالعے کے لیے کتاب ہی درکار ہے۔ کتاب سے علمی دنیا میں بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ جب کتاب سے بے نیاز ہو رہے ہیں تو علمی دنیا میں خلا پیدا ہو رہا ہے، مطلب علم گھٹ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی بات سچی، ہمارا ایمان ہے۔ علم گھٹ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، لازم ملزوم ہے۔ جب علم گھٹے گا تو جہالت بڑھے گی۔ وَيَظْهَرَ الزِّنَا، اور زنا عام ہو جائے گا۔ وَتَكْثُرَ النِّسَاء، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، مرد کم ہو جائیں گے، زنا ہو جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے۔ اس کی 2 وجہ، ایک تو یہ یظہر الزنا، بے حیائی عام ہو جائے گی، غلط کاری، زنا کاری یہ عام ہو جائے گی، اور یہ قدرت کا قانون ہے کہ بے حیائی اور غلط کاری سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ زیادہ تر لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکے کم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دوسروں کی امانت اور عزت پر ہاتھ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پیدا ہونے والی نسل کو بھی اس کے سامنے کرتے ہیں کہ اس پر بھی دوسرے ہاتھ ڈالیں۔ سمجھ لیں، اس کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ یہ دوسری چیز یہ کہ قرب قیامت میں فتنے عام ہو جائیں گے، جھگڑے، جنگ، جدال بھی عام ہو جائیں گے۔ دیکھو، یہ حماس کی جنگ چلی ہے نا، حماس کی جنگ چلی، سوروں کے ساتھ انسانوں کی جنگ، کتنے انسان شہید ہو گئے، کتنے انسان شہید ہو گئے سوروں کی زہریلی سانسوں سے، ہے نا۔ اسرائیل کے بمباری میں کتنے لوگ مر گئے، تو جہاد جو سامنے تھے مجاہدین مر گئے، مرد مر گئے کتنے، ہے نا۔ اور جنگیں ہوئی تو مرد زیادہ اس میں مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ دوسرے جو جھگڑے اور جو فتنے ہو رہے ہیں روڈوں پہ ادھر ادھر، مرد اس میں مر رہے ہیں، ماب لنچنگ میں، ہے نا، آپس کے جھگڑے میں چاقو چھری سے جھگڑے کر رہے ہیں، تو یہ مرد اس میں زیادہ مرتے ہیں عورتوں کے مقابلے میں، عورتیں زیادہ نہیں مرتی۔ اس اعتبار سے بھی قرب قیامت میں یہ فتنے زیادہ ہوں گے، مرد زیادہ مریں گے، عورتیں رہیں گی، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ بہرحال ہر 2 صورت میں یا ہر 3 صورت میں قدرتی چیز ہوگی کہ قرب قیامت میں عورتیں بڑھیں گی، مرد کم ہوں گے۔ عقلی دلائل کو ایک طرف رکھیے، اللہ کا نظام کچھ ایسا ہوگا
کہ عورتیں بڑھیں گی، تکثر النساء و یقل الرجال، اور مرد گھٹیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو ہمیشہ بھی اللہ کا نظام ہے، عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، مرد کم ہوتے ہیں۔ وجوہات عقلی اپنی جگہ پر جیسا میں نے بتایا، لیکن بہرحال یہ نظام ایسا چل رہا ہے خدا کا کہ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، مرد کم ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک مرد کو 4 عورتیں کرنے کی اجازت ہے نا، عورت کو نہیں ہے، یہ قدرتی نظام ہے۔ لیکن قرب قیامت میں حال یہ ہوگا کہ عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی، مرد اس قدر گھٹیں گے، حتی یکون ل50 امرأۃ القیم الفاحش، 50 عورتوں کی ذمہ داری ایک طاقتور مرد سنبھالے گا۔ یعنی کوئی سرپرست نہیں ہوگا، 50 عورتیں ایسی ہوں گی کہ ان کا خرچ سنبھالنے والا ان کا کوئی دوسرا مرد نہیں رہے گا، ایک ایک آدمی کو 50 عورتوں کا خرچ سنبھالنا پڑے گا۔ قرب قیامت میں یہ حال ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھایا کہ قرب قیامت میں پہلی علامت کے طور پر جو چیز ظاہر ہوگی وہ علم گھٹے گا، گھٹتے گھٹتے اٹھا لیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جہالت عام ہو جائے گی۔ جب جہالت عام ہو جائے گی تو ماحول بگڑ جائے گا، معاشرہ اخلاقی حدوں سے اتر جائے گا، پھر شراب عام ہوگی، جوا عام ہوگا، گالی گلوچ عام ہوگی، فتنے فسادات عام ہو جائیں گے، عورتیں بے حیا ہو جائیں گی، مرد آوارے ہو جائیں گے، ہے نا، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ علم کے سیکھنے اور سکھانے کا جو نظام ہے اس کو بڑھاؤ، اس کو جاری رکھو، جتنا ممکن ہو سکے اس میں حصے دار بنو کہ علم کو آگے بڑھاؤ۔ ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا الحمد للہ۔